الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على الأسود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین، سرور کونین، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسا دین عطا فرمایا جو ایک مکمل ضابط حیات ہے. اس حقیقت کو جب تک مسلمانوں نے یاد رکھا تو زندگی کے ہر شعبے میں تنہا مسلمان ہی نظر آتے تھے، اور علم کی دنیا میں، معاملات کی دنیا میں، معاشرتی دنیا میں، اخلاق کی دنیا میں ایسے گوہر پارے چھوڑے کہ ہر ایک سریا کے مانند ہے. دنیا کو جو ظلم و بربریت کا گہوارہ بن گئی تھی، بلکہ دہکتا ہوا لاوا بن گئی تھی، اس کو امن کا گہوارہ بنا دیا. دنیا جو جہالت کی سرپرستی کرنا باعث فخر سمجھتی تھی، وہ دنیا مسلمان کی انگلی پکڑ کر طفل مکتب کی طرح چلنا باعث افتخار سمجھتی تھی. دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب مسلمان کی قلم سے لکھا جاتا، مسلمان کی زبان سے بولا جاتا، مسلمان کی نگاہ سے دیکھا جاتا، مسلمان کے قدم پہ قدم رکھ کر چلنا باعث عزت اور باعث افتخار سمجھا جاتا. لیکن جب سے مسلمان مکمل ضابط حیات کو فراموش کر بیٹھے اور دین سے اپنا رشتہ توڑ دیا، دینی تعلیمات کو فراموش کر دیا، تو مسلمانوں کا ادباری زمانہ شروع ہوا. مسلمان اپنی ذات کے اندر جو پوری ایک کائنات تھے، وہ مسلمان سمجھتے سمجھتے اپنے وجود کے اندر ذرے کے مانند ہو گئے.
حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عجیب غریب بات فرمانے لگے. کہنے لگے حضرت ڈاکٹر صاحب کا مطب تھا پاپوش کے اندر، تو فرمانے لگے قاری صاحب پوری کائنات کے مقابلے میں اس دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ اس دنیا کے اندر پاکستان کی کیا حیثیت، اور پھر پاکستان کے اندر کراچی کی کیا حیثیت، پھر کراچی کے اندر پاپوش کی کیا حیثیت، پھر پاپوش کے اندر مطب کی کیا حیثیت، اور پھر مطب کے اندر عبدالحی کی کیا حیثیت. فرمانے لگے بالکل کسی شمار میں نہیں. لیکن کہنے لگے کہ یہی انسان جب اللہ کے سامنے عاجزی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہاتھ اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ کا عرش سارے کائنات کو محیط ہے، تو جب بندہ اللہ کا ہوتا ہے تو ساری کائنات اس کے اندر آ جاتی ہے، اور جب انسان اللہ کو فراموش کرتا ہے تو ایک ذرے کے مانند بھی نہیں رہتا، اس کا شمار ہی نہیں ہوتا. تو مسلمان جب تک اللہ کے ہوئے ہوئے تھے، اللہ کے دین کے ہوئے ہوئے تھے، تو ساری کائنات اس کے ہاتھ تلے تھی. اور جب مسلمانوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیا، اس معنی کے اندر کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں، عقائد کے اندر خود مختار ہیں، دادی کا عقیدہ یہ تھا، نانی کا عقیدہ یہ تھا، ہمارے خاندان میں ایسے رسم و رواج ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، ہماری دادی ایسا کرتی تھی، ہمارے پردادا ایسا کرتے تھے، ہم قبروں پہ ایسے جاتے تھے، ہم قبروں کو سجدہ کرتے تھے، لہذا اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اور اس طرح کی بے شمار علم غلم باتیں وہ عقیدے کا حصہ بنا لی گئی. پھر عبادات کے اندر ہم نے عبادات کے اندر ہی دین کو سمیٹ دیا، اس سے زیادہ ہم دین کو سمجھتے ہی نہیں کہ عبادات کے علاوہ بھی دین کا بہت بڑا حصہ ہے. پھر عبادات کے اندر چونکہ دین کو ہم نے سمیٹ دیا عبادات کے اندر، اور دین کی اس وسعت کو سمجھ نہ سکے جو وسعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جو افکار کی بلندیاں دی تھی، جو حوصلہ دیا تھا، جو سمجھ دی تھی، اس کو سمجھ نہیں سکے، تو اس کے نتیجے میں عبادات کے اوپر لڑائیاں کرنے لگے. کرنے کے بہت سارے کام ہیں لیکن عبادات میں لڑائیاں ہو رہی. پھر عبادات کے اندر بھی کچھ عبادات خود گھڑ لی، جبکہ ہم تو خالق کائنات کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اور بندے کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی کام کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اب نفلوں کی پتہ نہیں کتنی قسمیں نکال لی اور کتنے طریقے بنا لیے. ان طریقوں سے اتنی عقیدت ہو گئی کہ فرض سے اتنی محبت نہیں جتنے جو ہے ان نوافل کے مخصوص طریقوں سے محبت ہو گئی. اس کے خلاف کوئی لب کشائی کرے تو اس کی زبان گدی سے گھسیٹ لی جائے، وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہے، وہ سلام کرنے کے روادار نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا ہم کو عبادات کے اندر آزاد چھوڑ دیا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی کر دی ہے کہ ہم کو نئے نئے طریقے گھڑنے پڑ رہے ہیں؟ عبادات تک تو معاملہ چل رہا ہے، معاملات کے اندر ہم سمجھتے ہیں معاملہ کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں. معاشرتی احکامات اس کا تعلق بھی دین سے نہیں ہے. اخلاق بھی جیسے موقع آیا ویسے اخلاق. حالانکہ جب اسلام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ اسلام کتنا وسیع مذہب ہے، اتنی وسعت رکھتا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی معاملات ہیں اس کا حل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کے اندر موجود ہے. کلیات موجود ہیں، اس کے اندر جزیات نکالنے ہیں، استنباط کرنے جو فقہا کرتے چلے آئے.
حالانکہ عبادات دین کا ایک حصہ ہے، معاملات، معاشرت، اخلاق یہ دین کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے کو وہ بھی اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنے رسم و رواج کے مطابق ادا کرتے ہیں اور اسی کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں، باقی معاملات وہ گئے کہیں پر، معاشرت وہ گئی کہیں پر، اخلاق وہ گئے کہیں پر۔ حالانکہ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات معاشرتی احکامات پر مشتمل ہے، سورۃ النور معاشرتی احکامات پر مشتمل ہے، سورۃ النساء معاشرتی احکامات پر مشتمل ہے، اور معاشرتی احکامات کی اتنی اہمیت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کہ اللہ رب العالمین نماز کا حکم ایک ایک لفظوں میں دیا، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تفصیلات چھوڑ دی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح پر، لیکن معاشرتی احکامات جہاں بیان کرنے آتے تو 2 رکوع بیان کرتے چلے جاتے۔ اب انسان کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان پریشان کیوں ہیں، ہمارے معاشرے میں اتنا انتشار کیوں ہے؟ کیوں نہ انتشار ہوگا کہ ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کی نہیں مانی، معاشرتی احکامات کو فراموش کر دیا، باطل نے اللہ کو نہیں مانا لیکن اللہ کے معاشرتی احکامات کو اپنا لیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ حق کو سربلندی ملنی۔ اب اگر کہیں باطل سربلندی پہ نظر آتا ہے تو یقین کر لو کہ اس کے ساتھ کوئی حق مل گیا ہے جس کی وجہ سے وہ سربلندی پہ جا رہا ہے۔ تو آج مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ اسلام سے کیا ملا ہم نے کیا ترقی کی؟ بات یہ ہے کہ اسلام کو تم نے لفظوں میں مانا، انہوں نے عمل میں مانا۔ بلدیاتی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، شہری نظام ہو، یہ سارے نظام اسلام نے سکھائے، یہ اجڑ گواروں نے لے لیا، وہ ترقی کر گئے، ہم نے فراموش کر دیا، ہم پستی میں چلے گئے۔ اور دنیا کے بارے میں تو اصول یہ ہے بقدر القد تکسب المعالی، مشقت جتنی جو اٹھائے گا اس کو دنیا مل جائے گی۔ تو اب لوگوں نے تحقیقات کی، تحقیقات کرنے کے بعد اندلس سے، اسپین سے، ہمارے ماضی کے سلطنت عباسیہ سے جو بغداد کا دور تھا، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، اس سے استفادہ کیا۔ استفادہ کرنے کے بعد معاشرتی احکامات چن چن کے لیے اپنے آئین کا حصہ بنایا، آئین کا حصہ بنا کے وہ عروج پا گئے، اور ہم اسی پہ اپنی لکیر پیٹے چلے جا رہے ہیں کہ ہم عبادات پہ زور دیں گے، عبادات کے بغیر چارے کار نہیں، لیکن وہ عبادات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، اس کے علاوہ نہیں۔ اپنی طرف سے کوئی عبادات لے کے آئے گے، منہ پہ مار دی جائے گی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی 2 آیتیں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے معاشرتی حکم بیان فرمایا اور اس کے اندر چند اصول بیان فرمائے۔ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر معاشرے کا بگاڑ ختم ہو سکتا ہے، اور یہ اصول انفرادی زندگی کے لیے بھی ہیں، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہیں، اور ایوان کے لیے بھی، اور آئین بھی ہے کہ جب 2 انسان، 2 گروہ آپس میں رہتے ہیں، 2 طبقات، 2 قسم کے لوگ، 2 قسم کی نسلیں آپس میں رہتی ہیں تو اس میں چپقلش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسی صورت کے اندر فاصلحوا بین اخویکم، کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، اور صلح کروانے میں انصاف کے پہلو کو سامنے رکھنا۔ اور پھر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پہ زیادتی کر رہا ہے تو پھر کہا جا رہا ہے کہ تم اس بنیاد پر فیصلہ کرنا کہ ظالم اور مظلوم کی تشخیص کر لینا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ پھر ظالم چاہے تمہارے قوم سے تعلق رکھتا ہو، تمہارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، تمہارے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اس کا ساتھ مت دینا، اور مظلوم چاہے غریب ہو، فقیر ہو، حقیر ہو، نجی ذات کا ہو، لیکن اس کا ساتھ دینا۔
اگر ہم اپنے معاشرے کے فساد کو دیکھیں تو نظر یہ آئے گا کہ بنیاد جو ہے قومیت پر، بنیاد عصبیت پر، بنیاد مفادات پر، بنیاد غرضوں کے اوپر اور بنیاد تعلقات کے اوپر قائم کر دی گئی، اور انہی بنیادوں کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر فساد ہی فساد ہے، اور فساد رکنے والا نہیں جب تک کہ اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا جائے۔ اگر درخت کے جڑوں کے اندر کیڑا لگ جائے تو درخت کے پتوں پہ دوا ڈالنے سے، درخت کے پتوں کو پانی دینے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت معاشرے کی جڑوں میں کیڑا لگ گیا ہے، اور 3-4 جنریشنز ایسی گزر چکی ہیں جن جنریشنز کو اسلام کے حقائق سے وابستگی نہیں، اسلام کا صحیح تعارف نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کو وہ ابدی تعلیمات نہیں سمجھتے، کامیابی کا ذریعہ نہیں سمجھتے، نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے، قرآن پر اعتماد نہیں، کلمے کا مطلب نہیں سمجھتے، کلمے کے تقاضوں کو نہیں جانتے، کلمے کی حقیقت کو نہیں جانتے، کلمے کے رشتے کو نہیں سمجھتے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں، اللہ کے قادر مطلق ہونے کا یقین نہیں، اللہ رب العالمین کو ذو القوۃ المتین نہیں سمجھتے، اللہ رب العالمین کو عادل نہیں سمجھتے، اللہ رب العالمین کو جبار اور مہیمن نہیں سمجھتے، اللہ رب العالمین کو رحمان اور رحیم نہیں سمجھتے، اللہ رب العالمین کو سریع الحساب نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں دھندلے دھندلے عقائد۔ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے ابا اجداد سے ہم نے سنا اللہ کوئی ہے، قرآن بھی ایک عقیدہ رکھنے کی کتاب ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو قرآن کا ایک حرف پڑھنا نہیں آتا، کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہوگی کہ ایسے بھی مسلم معاشرے میں گاؤں گوٹ علاقے ہیں کہ جہاں پر قرآن کو کسی نے جزدان میں لپیٹ کے ایک جھولے کے اندر رکھ دیا ہے، اور 5 ٹائم آ کے اس جھولے کو ہلا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں عبادت ادا ہو گئی۔ تو معاشرے کی جڑ کے اندر اگر کیڑا لگ گیا ہو تو معاشرے کے اوپر لیپا پوتی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اگر فرد کے اندر بیماری ہے تو اس کا علاج فرد کر لے گا، لیکن اگر معاشرے کے اندر پورے افراد کے اندر وہ بیماری سرایت کر چکی ہے اور وہ ہشتبا کی صورت اختیار کر چکی ہے، وہ ناسور کی صورت اختیار کر چکی ہے، اس کی برانچز نکل چکی ہیں، اس کی شاخیں بہت چوڑی ہو چکی ہیں، تو پھر اس پر اجتماعی طور پر یلغار کرنی پڑے گی، اجتماعی طور پر معاشرے کے علاج کی فکر کرنی پڑے گی، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر فرد کو اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ اگر ایک جنگل ہے، اس جنگل کے ایک درخت کے اندر اگر آگ لگ گئی ہے تو آخری درخت بھی جل کر رہے گا، اگر پہلے درخت کی آگ کو بجھانے کی فکر نہیں کی گئی۔ درخت کا کام ہے جلنا اور آگ کا کام ہے جلانا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ درخت میں آگ لگی ہوئی ہو اور آپ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہو، یا آپ بیٹھے ہوئے افسوس کر رہے ہو ہائے درخت میں آگ لگ گئی، ہائے درخت میں آگ لگ گئی، تو یقین رکھیے کہ آخری درخت بھی جل کر رہے گا، اور اگر آگے پہنچ سکا تو آگے بستیوں کو بھی جلا کر رکھے گا۔ اس وقت معاشرے کا ہر درخت جل رہا ہے، ہر فرد کی جڑ میں اس وقت کیڑا لگ چکا ہے۔ تو اس وقت معاشرتی احکامات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، معاشرتی احکامات کو درس تعلیم کے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے اسلام کی جو رہی صحیح تعلیمات تھی، مختصر ترین تعلیمات، اس کو بھی نصاب سے نوچ کے پھینکا جا رہا۔
اسلام کو سمیٹا 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 لے کے آ گئے صرف اللہ کے نام تک اور محمد رسول اللہ کے نام تک، اور پھر اس کے بعد صفائی، اور پھر اخلاق، اور اخلاق بھی بڑے دھندلے سے، اور پھر اس کے بعد سورہ لہب کا ترجمہ، سورہ نصر کا ترجمہ، اور 2-3 اور باتیں، اور پھر اس کو بھی نکال دیا گیا۔ اور ایسی کوشش کی گئی کہ اسلامیات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تصاویر کو چھاپا گیا جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کمی آ جائے۔ قرآن کریم پڑھنے کو وقت کا ضیاع سمجھا جائے لگا، پیریڈ کا ضیاع سمجھا جائے لگا، ایکسٹرا استاد رکھنا اور سیلری دینا جو فائنینشلی پرابلم کا ذریعہ سمجھا جائے لگا۔ پھر شکوہ کس بات کا ہو رہا ہے؟ پھر ماتم کس بات کا ہو رہا ہے؟ پھر نوحہ کس بات کا ہو رہا ہے؟ ہم نے خود اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو آگ کے اندر جھونک دیا ہے۔ اور ہمارا خاموش رہنا، ہمارا اطمینان سے بیٹھ جانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ظالم کے ساتھ ہیں۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر ایسے معاملات پیش آ جائیں کہ 2 گروہوں کے اندر آپس میں نا اتفاقی ہو جائے، 2 گروہوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، تو تم ظالم اور مظلوم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، تم قومیت، نسلیت، عصبیت اور کسی اور بنیاد پہ فیصلہ نہ کرنا۔ اور پھر صرف اسی پہ اللہ رب العالمین نے اکتفا نہیں فرمایا، مزید تفصیل فرمائی، فَإِنْ فَاءَتْ، اگر یہ لوگ صلح پہ آمادہ ہو گئے ہیں تو ایسی صورت کے اندر تم کو کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، کہ ظاہر سی بات ہے تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، تالی کبھی 1 ہاتھ سے نہیں بجی۔ تو جب کوئی فساد پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بربادی پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر مظلوم بھی بعض دفعہ کچھ زیادتیاں کر لیتا ہے، تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروانا کہ تم بیٹھ کر دونوں کی باتیں سننا، دونوں کی باتیں سننے کے بعد مظلوم نے جو زیادتی کی اس کی نشاندہی کرنا کہ میاں تم ٹھیک ہے مظلوم ہو لیکن یہاں پر تم نے زیادتی کی، ظالم کی نشاندہی کرنا اور ظالم کو بتلانا کہ تم نے یہاں یا ظلم کیا، بے شک یہاں پر تم صحیح۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا۔ لفظ انصاف عنقا ہو چکا، بدقسمتی اتنی کہ بھائی بھائی کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر گہرائی سے مطالعہ کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ خود مظلوم ہیں، کیونکہ انصاف کا مطلب انہوں نے کبھی نہیں سنا۔ انہیں بچپن سے شیکسپیئر تو پڑھا ہے لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، انہیں نیپولین اور برنارڈ شاہ کو تو جانا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، خلفائے راشدین کے نام کبھی نہیں سنے، صحابہ اور صحابیات کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، پھر کیوں شکوہ ہو رہا؟ خودرو پودے کے معنی نسلیں چلی جا رہی ہیں، جیسے گائے کے بچے پیدا ہو رہے ہو، بکری کے بچے پیدا ہو رہے ہو، بھینس کے بچے پیدا ہو رہے ہو، اس طرح نسل انسانی کی افزائش ہو رہی ہے لیکن ان کی تعمیر نہیں ہو رہی، افکار کی تعمیر نہیں ہو رہی۔ وہ ٹیلی ویژن سے افکار بنا رہے ہیں، وہ اپنے معاشرے کے اندر چیزیں دیکھ کے اپنی ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں، ان کے دماغوں کے اندر مختلف آئیڈیل ہیں، ان کے دماغوں کے اندر امریکن آئیڈیل ہے، ان کے دماغوں کے اندر ہندوستانی ایکٹرز آئیڈیل ہے۔ ہم نے معاشرتی احکامات کو فراموش کر دیا اور
یہ کامن سینس کی بات ہے کہ 5 پرچے ہیں، ایک پرچے کی تیاری کر کے چلے جائیے، 4 پرچے کے اندر فیل ہو گئے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے 5 پرچوں کی تیاری کرنی، اس کے بغیر قسم خدا کی نجات خطرے میں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اور اصول بیان فرما رہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان ایمان کی بنیاد پر بھائی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے ایمان والو، اے لوگو، ہم نے تم کو مختلف قبائل میں، مختلف طبقات میں جو تقسیم کیا ہے تعارف کے لیے، کہ یہ عبداللہ اندلسی ہے، یہ عبداللہ شامی ہے، یہ عبداللہ عراقی، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن یہ مقام فضیلت نہیں۔ آج قوموں کی تعمیر ہو رہی ہے تعصب کی بنیاد پر۔ اور گھٹی کے اندر پلایا جا رہا ہے، سر سے پاؤں تک سرایت کرایا جا رہا ہے وہ زہریلا انجیکشن، جس کے ذریعے سے ہر گھر ایک دوسرے کا خون کا پیاسا ہو جائے۔ اوس و خزرج کی وہ درندہ دہشتناک تاریخ دہرائی جائے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان، تمام مومنین ایمان کی بنیاد پر بھائی بھائی، چاہے دنیا کے کسی خطے میں مومن بس رہا ہے وہ میرا بھائی، اس کی تکلیف میری تکلیف، اس کا غم میرا غم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو مزید تفصیل سے فرما دیا، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ مسلمان اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے، ولا یسلم، نہ بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ آج مسلمانوں کا تو حال فارمی مرغیوں والا ہو گیا، کہ مرغیاں دیکھ رہی ہیں، قصائی کا ہاتھ اندر آتا ہے پنجرے میں، ایک مرغی نکالتا ہے، اس کو ذبح کرتا ہے، مرغیاں تھوڑی دیر کڑکڑ کڑکڑ کرتی ہیں، پھر دانہ چگنے میں مصروف ہو جاتی ہیں، اور انجام سے بے خبر ہو جاتی ہیں کہ یہ پورا پنجرہ خالی ہونا ہے، اس پورے پنجرے کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب اللہ کو بلائیں گے تو اللہ اتنا غافل کر دے کہ اپنے مفادات سے انسان غافل ہو جائے، اپنے سری فائدوں کو فراموش کر دے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مختلف پیغامات دے کے گئے، اور وہ قیامت تک کے لیے دستور ہے۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی عربی کو عجمی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں، الا بالتقوی، تقوی میں جو آگے بڑھ جائے گا وہ سب سے سربلندی والا ہے۔ عربوں سے زیادہ نخوت والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کے آئے، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب بارگاہ بن گئے، تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور جو لشکر تشکیل دے رہے ہیں جس کے اوپر آئندہ اسلام کے پوری تحریک کا مدار ہونے والا ہے، اس کے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ ہیں، جو پہلے غلام بنائے گئے، نبی کے ساتھ بیٹا بنایا ان کو، اس کے بعد جو ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جو بالکل نوخیز نوجوان ہیں ان کو سربراہ بنایا جا رہا ہے، اور خلفائے راشدین کو سربراہی میں مقرر کیے جا رہے ہیں۔
کہ وہ امیر ہے، تم سب مامورین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ایک موقع پہ فرمایا لا حلف فی الاسلام، کہ زمانے جاہلیت کے اندر قبائلی نظام ہوتا تھا کہ مختلف قبائل آپس میں معاہدہ کرتے تھے، پیکٹ کرتے تھے، اور اس بات کا وعدہ کرتے تھے کہ چاہے تمہارے ساتھ کسی قسم کا ظلم ہو، چاہے تم ظالم کیوں نہ ہو، کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں، یہ تمام جاہلیت کی رسم و رواج یہ میرے پاؤں تلے رون ڈالے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اس سے زیادہ سخت کلمہ نہیں کہا جا سکتا تھا، کہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج میرے پاؤں تلے رون ڈالے گئے۔ اور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ایسی تربیت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ کی چیخ نکل گئی، فرمانے لگے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کرنا کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم بھائی کی مدد کرنا ایسے کہ وہ جہنم کے راستے میں جا رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے روک دو، اس کو ظلم سے روک دو۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اسلام کی صحیح تصویر عملی طور پہ بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام کے اس تمام احکامات کو اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر جو معاشرے کی جڑوں میں کیڑے لگ گئے ہیں، معاشرے کو سکون نہیں مل سکتا۔ معاشرتی احکامات سیکھنے پڑیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ تفصیلات بیان فرمائی اور اصول بیان فرمائے، پھر ایک اور مسئلے کی طرف بھی نشاندہی فرمائی۔ فرمانے لگے کہ اگر فتنے کا زمانہ آ جائے، حق و باطل رلا ملا ہو جائے، پہچاننا مشکل ہو جائے کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمایا فاعتزل هذه الفرق كلها، کہ ان تمام فرقوں سے اپنے آپ کا رشتہ توڑ کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اللہ رب العالمین نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے اور جو دین لے کے آئے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے، اور جو قرآن ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور جو زندگی ہے وہ رحمت للعالمین ہے، جو اسوہ رسول اکرم۔ اس پوری زندگی کو ہمیں اپنانا ہے۔ ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم اپنائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس وقت حالات ہم کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا احتساب کریں، اور صرف دعووں سے نہیں، صرف درختوں پہ پانی ڈالنے سے نہیں، بلکہ ان جڑوں کو تلاش کیجئے جو جڑیں خراب ہو چکی ہیں، اور ان جڑوں کا علاج کیجئے اگر علاج ممکن ہے۔ اگر علاج ممکن نہیں تو ایسی جڑوں کے سوتوں کو خشک کر دیجئے جو معاشرے میں زہر گھول رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ہمدرد ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خیر خواہ ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت تو صورتحال یہ ہو گئی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ دروازہ بند کر دیجئے، بچے محفوظ ہے، لیکن آج میڈیا کی الغار کے ذریعے سے آپ کا بچہ آپ کے بیڈ روم میں محفوظ نہیں،
وہ تمام چیزیں جو فکری ارتداد کا ذریعہ وہ میڈیا کے ذریعے سے آپ کے بچوں کے دماغ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. بظاہر آپ عبداللہ ہیں، آپ عبد الرحمن ہیں، آپ کی گود میں بچہ ابراہیم پل رہا ہے، لیکن وہ ابراہیم جو ہے، ابراہیم وہ ابراہیم نہیں ہے جو آپ چاہتے تھے. وہ دجال کا ساتھی، وہ کذاب کا ساتھی، وہ فرعون کا ساتھی، وہ حامان اور شداد کا ساتھی، وہ ابو جہل کا ساتھی. آپ کما کر حلال لقمہ لے کے آ رہے ہیں، لیکن وہ حلال لقمے پہ قانع نہیں، وہ حرام لقمہ کھانا چاہتا ہے. میرا عزیز دوستو بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر سطح پر اس بات کی فکر کی جائے، ورنہ پرائے تو ہمارے ہے ہی نہیں، اپنے بھی ہمارے نہیں، تو کم از کم ہم اپنے تو ہو جائیں، ہم اپنے بچوں کے تو ہو جائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کے دن بعض احباب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اگلی صفوں میں آئیں، دیر سے تشریف لاتے ہیں اور پھر کھندے پھلانگ پھلانگ کر وہ آگے آنا چاہتے ہیں. تو ایک حدیث میں اتنی خطرناک وعید آئی ہے کہ جس کو کہتے ہیں جزا بالمثل، کہ جو شخص کندھے پھلانگ پھلانگ کے آتا ہے اس کو راستے کا پل بنا دیا جائے گا اور لوگ اس پہ سے گزر کے جائیں گے حشر کے دن. تو لہٰذا ایسے عمل سے بچیے کہ آپ دیر سے تشریف لا رہے ہیں